اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. کیا حال چال ہے سب کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ایمان کے اعلیٰ درجے دے اور ہمیں توفیق دے کہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں. اپنی سی پوری کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان اعمال کو قبول کرتا ہے. آمین. اچھا جی، اب ہم پڑھیں گے اگلی کی آیات. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ کیسے جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو، جیسے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ حق ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہ کرنا. اور آج کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے، وجہتن ایک سمت ہے، ایک ڈائریکشن ہے، ہوا وہ، مولیہا وہ اس کی طرف رخ کرنے والا ہے. فاستبقوا الخیرات تو تم سب کے سب نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. اینما تکونو جہاں کہیں بھی تم سب ہو، یاتی لے آئے گا تم کو، بکم یاتی بکم لے آئے گا تم سب کو، اللہ جمیعاً سب کے سب کو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر اوپر ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے. اچھا، یہ جو ہے کہ ہر ایک کے لیے ایک وجہ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، ایک جہت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے ان کو یہود کو الاؤ کیا تھا کہ وہ اپنا انہوں نے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کو بنایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو الاؤ کیا، لیکن آخری قبلہ جو تھا کیا تھا کہ وہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو یہ جیسے آیات میں نسخ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ جیسے پہلے ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجی جس میں کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے پاس نہ آنا اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی پتہ تھا کہ لوگ سارے عادی تھے شراب کے اور ان کو ڈسپلن کرنا تھا، ان کو طریقے سے اور دھیرے دھیرے اس حکم کی طرف لے کر آنا تھا. تو اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم نے نماز سے پہلے شراب نہیں پینی، اور اب ایک نماز پڑھتے تھے تو دوسری نماز کا ٹائم ہو جاتا تھا. تو آہستہ آہستہ وہ کیا ہوا، وہ عادت چلی گئی، اور دوسرا حکم آیا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں لیکن اس کے نقصان بہت بڑے ہیں اور اس کا گناہ بہت بڑا ہے نا. اور یعنی گریجولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا کہ تیسرے حکم کے ساتھ شراب کو جب حرام قرار دیا تو اس وقت لوگوں کے لیے بہت آسان تھا کہ اس کو چھوڑ دیتے، کیونکہ آلریڈی وہ ٹرین ہو چکے تھے، وہ ڈسپلن ہو چکے تھے. تو وہ آیت منسوخ ہو گئی جو پہلے تھی کہ نماز کے پاس نہ آنا اس حالت میں کہ تم شراب پی ہوئی ہو. تم ہو سکتا کہ بندے کہیں کہ آج بھی ہم یہی کریں گے کہ شراب نہیں پئیں گے جب نماز کا ٹائم ہوگا اور باقی وقتوں میں پڑھ لیں گے، پی لیں گے. نہیں، شراب حرام ہو چکی ہے، اس کا الٹیمیٹ حکم آ چکا، ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہوا نا کہ نسخ ہوا،
اسی طرح اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اس کی اجازت دی ہوئی تھی ایک قبلہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر کے یہ حکم دے دیا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے۔ تو جو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں وہ فوراً کیا کہیں گے؟ سمعنا واطعنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے سن لیا اور ہم نے بات مان لی، اور وہ اپنا رخ کر لیں گے اس طرف جس طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ ہم اٹک جائیں ایک ہی چیز کے اوپر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کچھ کہہ دے، یہ دیکھنا ہے کہ کون حکم دے رہا ہے، تو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل بات تو اطاعت کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ نے ہی کہا ہوا ہے نا کہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہیں کرنا، یہ بات پتہ تھی۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ جھک جاؤ اور سجدہ کرو، ایسے کہا تھا نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جھک جاؤ، تو وہ سب جھکے تھے کہ نہیں؟ اب وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے کہا تھا کہ نہیں جھکنا، وہی کہہ رہے ہیں کہ جھکو، تو ہم پھر کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ جب آپ عرفات میں، ویسے نارملی کیا ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو جائے تو فوراً کی فوراً نماز ادا کرو، کیونکہ اس کا ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ عرفات میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آپ مغرب کی اذان ہوگی تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ آپ مزدلفہ میں نہیں پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم وہی ہے جو اجازت دیتا ہے اور وہی ہے جو روکتا ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت میں ہم کو کیا حکم دے رہا ہے، بس وہ مان جائیں اور بات ختم۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم مان لیتے ہیں نا، جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت میں ہم کو دے رہے ہیں، تو نیکیوں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ اور نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ نماز، نوافل، روزے، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، لوگوں کو نفع پہنچانا، یہ سب کی سب باتیں نیکیوں کی باتیں۔ تو جب انسان اکڑ جاتا ہے نا کسی بات پہ اور تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر وہ نیکیوں میں سبقت نہیں لے جا سکتا۔ نیکیوں میں وہی سبقت لے کر جاتا ہے جو اطاعت کے لیے تیار ہوتا ہے، جو سافٹ انف ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سنے تو اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم سب ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، لے آئے گا تم سب کے سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو کھڑا کر دے گا، سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دے گا۔ جو ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں، جو حق کو چھپا رہے ہیں، جو حق کو ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو متکبر لوگ ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، وہ سب کے سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اعلیٰ، اوپر، کلی، ہر شے، ان چیز کے قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ جس طرح اس نے بندوں کو پیدا کیا اسی طرح مارے گا اور اسی طرح اٹھا کے کھڑا بھی کر دے گا۔ جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اسی طرح ہوش اور حواس میں ہم اس وقت بھی ہوں گے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ 3 دفعہ ایک ہی حکم کو ریپیٹڈلی کہیں گے، اور ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے اس طرح۔ وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں بھی، خرجتا، نکلو تم، جہاں کہیں سے بھی نکلو تم، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، یعنی یہ جو حکم ہے مسجد حرام کی طرف مڑنے کا، لَلْحَقُ، البتہ یعنی ڈیفینیٹلی حق ہے، سچ بات ہے، من ربکا، آپ کے رب کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ ہرگز نہیں، بغافل، غافل، عما، اس سے جو تعملون، تم سب عمل کرتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے کہ انسان کے دل کے اندر کیا خیالات اٹھ رہے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ، پھر اللہ تعالیٰ ریپیٹ کرتے ہیں اسی حکم کو، مِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا، آپ نکلو، فولی، تو پھیر لو، وجہ کا، اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی تم سب کے سب ہو، فولو، تو تم سب کے سب پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی سمت میں، کس سمت میں؟ مسجد حرام کی، لی اللہ، تاکہ نہ، یکونا، رہے، للناسی، لوگوں کے لیے، علیکم، اوپر تمہارے، حجتن، کوئی حجت یا کوئی ایکسکیوز یا کوئی دلیل، یعنی تمہارے خلاف رہے، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منہم، ان میں سے، یعنی وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہاری مخالفت کریں گے، فلا تخشوہم، تو نہ تم ان سب سے ڈرو،
بالکل نہیں ڈرنا کسی سے. وخشونی اور مجھی سے ڈرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. ولی اتم اور تاکہ میں تمام کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم اوپر تمہارے، ولعلکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ. اب یہ ہم نے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دفعہ ایک ہی حکم کو کیوں دہرایا. اس آیت کے بار بار ریپیٹیشن کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکریم کا اظہار کرنا تھا. یعنی انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہ آپ کا چہرہ بار بار ہم آسمان کی طرف مڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور ہم ضرور بالضرور اس کو قبلہ بنا دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 دفعہ اسی قبلے کا حکم دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے. اور پھر یہ کہ تحویل قبلہ کے مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے جہت ہوتی ہے اور وہ اس طرف منہ موڑتے ہیں. تو وہ لوگ جو جھگڑے کھڑے کرتے ہیں اس سمت کی ڈائریکشن کی چینج ہونے کی، یہ درست نہیں. اصل کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور وہ کیا ہے، فاستبقوا الخیرات، جب حکم ملے تو اس میں تیزی کرو اور نیکیوں کو میں جلدی کرو، سبقت لے جاؤ ایک دوسرے سے. اصل میں یہ بات ہے کہ ڈائریکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، نیکیوں میں بڑھ جانا آپ کا کام ہے. پھر تیسری وجہ یہ ہے کہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو کوئی حجت نہ ملے، کہ لوگ آپ کے خلاف جھگڑے نہ کھڑے کریں. اب کون ہے جھگڑے کھڑے کرنے والے؟ ایک تو یہودی، کیونکہ یہودیوں کو یہ پتہ تھا کہ آخری نبی کا قبلہ کون سا ہوگا، خانہ کعبہ. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بیت المقدس کو فیس کرتے رہتے تو یہودی کہتے کہ یہ تو وہ پیغمبر ہے نہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس پیغمبر کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، تو یہ تو ہمارے قبلے کو ہی فالو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر مشرکین یہ اعتراض کرتے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس ہی کو فیس کرتے کہ یہ دعویٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کا کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو تو فالو نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود یہ حکم دے کر سب کے سب لوگوں کا منہ بند کرا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ کوئی بھی جہت، کوئی بھی سمت، کوئی ڈائریکشن مقرر کر دے، ہم نے صرف اس کو فالو کرنا ہے. مسلم تو ہوتا ہی وہ ہے ایسے جانور کی طرح جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو، مالک جدھر موڑے وہ ادھر مڑ جائے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس چیز کو چاہے ہمارے لیے واجب کر دے اور ہم اس کو فوراً کے فوراً قبول کر لیں اور اس پہ سمعنا و اطعنا کہتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اس لیے دیا گیا ہے آپ کو کہ لوگوں کو آپ کے خلاف حجت نہ ملے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. یعنی جو ظالم ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، جو حق کو چھپانے والے ہوں گے اور جو واویلا اور پروپیگنڈا کرنے والے ہوں گے، وہ ضرور باتیں کریں گے، وہ ضرور آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ بولیں گے، چاہے وہ حق جانتے بھی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتا دیا اور وہ کیا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا. حق معاملے میں لوگوں سے نہیں ڈرنا. وخشونی اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اصل میں بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ ساری زندگی ہمارے ایک ہی رٹ رہتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. تو اگر یہ جملہ ہم اپنے دل میں بٹھا لیں نا، فلا تخشوہم وخشونی، کہ میرے رب نے یہ کہا ہوا ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا، لوگوں سے ڈر کر دین، ایمان اور اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اب اگر آپ کبھی شادیوں میں جائیں نا تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ میں ایک شادی میں گئی اور ادھر کسی عورت نے مجھے بتایا کہ آج میرا ہسبینڈ بہت پکا دینی بندہ ہے اور میں نے کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا، لیکن آج کی شادی میں مکس گیدرنگ میں میرے بال سیٹ کروائے گئے ہیں اور میرے سر سے دوپٹہ کھینچا گیا ہے، کیونکہ سارے کہتے ہیں کہ اس طرح جیسے کہ وہ بن کے نہیں آنا کہ آپ گاؤں کی ہو، آپ ماڈرن بن کے اور آپ صحیح طرح سے میک اپ کرو اور پارلر سے تیار ہو. تو اگر ایمان مضبوط ہو تو ہم نے کیا کہنا ہے، فلا تخشوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں نے بندوں سے ڈرنا نہیں. اگر وہ بلاتے ہیں بلائیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، لیکن میں نے تو اپنا حلیہ نہیں چینج کرنا. میرے رب نے جو مجھے حکم دیا میں اسی حلیے میں جاؤں گی اور میں اسی طرح سے اس پارٹی کو اٹینڈ کروں گی. اگر ان کا دل نہیں چاہتا تو میں لوگوں کو چھوڑ سکتی ہوں، اللہ کو تو نہیں چھوڑ سکتی، ہے نا میری پیاری بہنوں.
دوسرا یہ کہ یہ بھی غور کریں کہ فیشن جب آتا ہے تو ہم لوگوں کے ڈر سے اور معاشرے میں اس کے ڈر سے قمیضیں وہ چھوٹی کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بھی چھوٹی پہننے لگ جاتے ہیں، بازویں غائب کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بس فیشن ہے. اگر بازویں سی تھرو ہیں تو یہ بھی فیشن ہے، گرمی ہے اور فیشن ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسے ملکوں میں رہتے ہیں تو کیا یاد رکھنا چاہیے؟ نارو جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہوگی، وہ زیادہ تکلیف دہ چیز ہوگی. جب ہمارے رب نے یہ حکم دیا کہ اپنے جسم کو چھپانا ہے، ساری عورتیں مسلمان ملک ہیں اور ان میں سی تھرو چھوٹے ٹائٹ ایسے کپڑے پہنتی ہیں کہ وہ ان کی باڈی کو ریویل کرتا ہے، اور اس قدر شرم آتی ہے دیکھ کے. لیکن پھر یہ کہ فیشن کے نام پر، اور یہ کہ کوئی ہمیں بیکورڈ نہ کہہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تمہیں فیشن کا پتہ ہی نہیں، تمہیں تو سینس ہی نہیں ہے کہ پارٹی میں تیار کیسے ہو کر آنا ہے، تو ہم لوگوں سے ڈرنے لگ جاتے ہیں اور ہم اللہ کے ڈر کو پیچھے پھینک کے نعوذ باللہ اور لوگوں سے ڈر کے سارے وہ کام کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ہوتے ہیں. تو یہ میری پیاری بہنوں، یہ تو آپ اپنے نا دل میں سجا کے رکھ لیں یہ آیت کہ فلا تخشوہم واخشونی. میرے رب نے کہا ہے کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، تم صرف اور صرف مجھی سے ڈرو. تو جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بولے تم نعمتی علیکم، تو دین پورے کا پورا جم کے ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ ہمارے دل کی زینت بن جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید. لیکن جب یہ لعل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے ساتھ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سے جڑا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہے، تو اس میں موسٹ پراببلی کا مطلب دیتا ہے کہ یقینی طور پر ہو کے رہے گی یہ بات. شاید کہ نہیں، یقینی طور پر یہ ہوگی. کیا ہوگی؟ تہتدون، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور یہ نعمت مکمل ہونا کیا ہے؟ یہ وہ امامت اور پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دی گئی، یہودیوں سے لے کر مسلمانوں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی گئی. سو الحمدللہ اتنا بڑا اعزاز ہم کو ملا ہے، ہمیں لوگوں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہدایت ایک ایسی چیز ہے میری پیاری بہنوں جو مانگے سے ملتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راستے میں تڑپ دکھانے سے اور کوشش کرنے سے اور دعائیں مانگنے سے ملتی ہے. آپ سوچیں کہ کیوں ہم سورۃ الفاتحہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر رکعت میں رکھ دیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں تھا کہ ایک ہی دفعہ ایک نماز میں پڑھ لیتے یا ایک رکعت میں پڑھ لیتے اور باقی ساری نمازوں میں کوئی اور رکعتوں میں کوئی اور سورت پڑھتے؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت کی دعا کو ہر رکعت میں رکھا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو کھانا مل جائے گا، شیلٹر مل جائے گی، کپڑے مل جائیں گے، جوتے مل جائیں گے بن مانگے بھی، لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملتی میری پیاری بہنوں. یہ بہت پریشس، بہت قیمتی، بہت مہنگی چیز ہے جس کو بار بار تڑپ کے مانگنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ کیونکہ ہدایت کے بغیر دنیا اور آخرت انسانوں کی برباد ہو جاتی ہے اور وقت برباد ہو جاتا ہے، عمر نکل جاتی ہے. لیکن ہدایت ہو تو چھوٹی سی عمر میں بھی انسان بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو سرخرو کر دیتے ہیں. ٹھیک، چلے اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے دلوں کو یہ بات سمجھا دے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سے اس جملے کو چینج کرنا ہے، لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ کہنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہیں گے اگر میں یہ کام کروں گی تو. ٹھیک ہے نا میری پیاری بہنوں؟ چلیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.